الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا معجزہ اور کرامت میں فرق۔ تو یہ ہم نے 272 صفحہ پہ چھوڑا تھا۔ المرشدی اصل نام محمد بن عبداللہ بن ابی محمد ابراہیم ہے۔ المرشدی کے نام سے مشہور ہوئے، علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد یمن کے علاقہ میں مرشدی نام کی ایک بستی میں مقیم ہو گئے، اس لیے انہیں المرشدی کہتے تھے۔ یہ بستی ریگستانی علاقے میں ایسے موقع پر آباد تھی جو حاجیوں اور عام قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ علامہ ابن حجر محدث کبیر حافظ الحسر نے در کامنہ میں لکھا ہے، ریگستانی راستہ پر چھوٹی سی بستی ہے، انہی کی زبانی ان کے گھر کے حالات بھی سن لیجئے۔ ان کا نہ کوئی خادم تھا، نہ کھانا پکانے والی کوئی عورت تھی، نہ باندی تھی، نہ ہانڈی تھی، نہ چمچہ، کوئی آگ جلانے والا نہ تھا۔ اس سے زیادہ بے سر و سامانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کے چند مناظر ملاحظہ ہوں۔ لوگوں کی خدمت اور ان کی مہمان نوازی ان کا خاص وصف تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ جو وہاں سے گزرتا، چھوٹا ہو یا بڑا، کم آدمی ہو یا زیادہ، سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ گھر میں سامان یا کھانے پینے کا کیا برتن تک نہیں تھے، لیکن ہر آنے جانے والے کو، زیادہ ہوں آدمی یا کم ہوں، کھانا کھلاتے تھے۔ امام یافی رحمۃ اللہ نے اپنے چشمدید حالات بیان کی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، جب کوئی مسافر آتا آپ اکیلے اس کمرے میں جاتے اور چند منٹوں بعد اس کے مزاج اور خواہش کے مطابق کھانا لا کر سامنے رکھ دیتے۔ ان کے پاس دنیا دار عمراء وزراء تک آتے، اگر ان کے پاس مخلوق کے لشکر ہی آ جاتے تو فوراً ان کا پسندیدہ کھانا حاضر کر دیتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے در کامنہ پر بیان کیا ہے کہ مصر میں بختمبر السباقی کے نام سے ایک بہت بڑا امیر تھا، جس کے پاس 1,00,000 غلام تھے۔ اس کے گھوڑوں کا اسطبل 95 لاکھ اشرفیوں سے تیار ہوا تھا، اور گھوڑوں کی خدمت کے لیے 100 سائس مقرر تھے۔ یہ امیر اپنے خادموں اور غلاموں کے ہمراہ شیخ المرشدی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور شیخ ان سب کو کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا بھی معمولی نہیں ہوتا تھا، بلکہ حافظ نے لکھا ہے حاضرین کے لیے اس اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کرتے تھے جو قاہرہ یا دمشق جیسے بڑے شہروں کو بغیر کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ ہر شخص کو اس کی ذاتی پسند کے مطابق کھانا ملتا تھا۔ اس سلسلے میں امام یافی نے مرات الجنان جلد 4 صفحہ 293 پہ اپنا واقعہ لکھا ہے کہ مدت سے میرے دل میں ایک خاص قسم کے کھانے کی خواہش تھی، اور عمر بھر وہ مجھے میسر نہ آیا۔ المرشدی نے اب وہ کھانا اپنے دسترخوان پر مجھے پیش کیا۔ ایک دفعہ المرشدی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ شیخ نے اعلان کیا کہ پورے قافلے کے آنے جانے کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔
اس کا نقشہ امام یافی نے مرات الجنان میں یوں پیش کیا ہے کہ ایک رات کبھی 1000 کبھی اس سے زائد خرچ اٹھتا تھا، 3 رات کا خرچ 1000 اشرفی اور بعد کی 5 راتوں میں 25,000 اشرفیاں خرچ کیں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ کھانا پکانے کا انتظام اعلیٰ پیمانے پر ہو، سو اس کے متعلق بیان ہو چکا کہ نہ کوئی خادم، نہ بیوی، نہ ہانڈی، نہ چمچہ، بلکہ آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہ کوئی بڑا خزانہ پاس ہو جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے لوگ نذرانہ پیش کرتے ہوں، ان دونوں باتوں کے متعلق 2 بیان میں حاضر ہوں۔ کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے۔ مسافروں کی خدمت خود ہی کرتے تھے، اس کمرے میں ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے اور ہر آدمی کی خواہش کے مطابق کھانا حاضر کر دیتے تھے۔ ان کے وہ مادی اسباب کے بغیر کوئی دوسری صورت باقی نہیں، ان 2 مادی اسباب کے بغیر کوئی تیسری صورت باقی نہیں رہتی، مگر علامہ ابن تیمیہ نے ایک اور احتمال پیش کیا کہ شیخ المرشدی علامہ موصوف کے ہم اثر تھے۔ جب شیخ کے حالات سنے تو کہنے لگے جنات یہ کھانے لاتے ہوں گے۔ خدایا نے علامہ موصوف کو یہ کیوں نہ سوجی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اس ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے رزق آنے کی روٹیاں آسمان سے نازل کر دی تھیں۔ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل بغیر کسی ظاہری واسطے کے پہنچاتا تھا۔ علامہ کے اس عقلی احتمال کی خود انہی کا ایک قول تردید کر رہا ہے۔ کتاب النبوات صفحہ 265 پر لکھتے ہیں، خود علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو شیاطین اور جن خبریں پہنچایا کرتے تھے ان کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب ایمان، اصحاب توحید اور روشن ضمیر لوگ جن کے دل انوار خداوندی سے منور ہوں، شیاطین اور جن ان سے دور بھاگتے ہیں اور ان کے دل کی باتوں سے شیاطین واقف نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان اور مخلص لوگوں پر شیاطین غالب نہیں آ سکتے بلکہ ان سے بھاگتے ہیں۔ کہ خود علامہ ابن تیمیہ یہ بات بھی لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ المرشدی کے ہاں کھانا شاید جن لاتے ہوں گے، حالانکہ المرشدی انتہائی اعلیٰ پائے کے صوفی، روشن ضمیر اور روشن قلب آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اولیاء اللہ سے شیاطین اور جن دور بھاگتے ہیں ان کے دل سے واقف نہیں سکتے، ان کی خدمت کیوں کر سکتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ موصوف میں ان اوصاف کا پایا جانا ثابت ہے۔ امام یافی مرات الجنان جلد 4 صفحہ 291 پر لکھتے ہیں کہ شیخ کبیر ولی اللہ عظیم عجائبات کے مالک، بڑی کرامات والے، عالی محبت، عالی حجت، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بڑے بڑے مکاشفات اور واضح انوار اور بڑی کرامات کے مالک تھے۔ امام زاوی کی زبانی المرشدی کے حالات سنیے۔ حالانکہ امام زاوی صوفیاء کے سخت مخالف تھے، علامہ ابن حجر نے درر کامنہ میں امام زاوی کے حوالے سے نقل کیا کہ لوگوں کے دلوں کا حال بتایا کرتے تھے، بڑائی کا دعویٰ نہ تھا، اچھے عقیدے کے مالک تھے۔ معلوم ہوا کہ شیخ المرشدی ان اوصاف کے مالک تھے جن کے پاس شیاطین جن بار نہیں پا سکتے تھے۔ چنانچہ امام یافی نے علامہ کے جواب میں لکھا، علامہ ابن تیمیہ کے جواب میں لکھا کہ جنوں کو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم نہیں ہو سکتے، نہ ان کے باطن سے وہ واقف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بد اعتقادی سے پناہ میں رکھے۔ لہذا علامہ ابن تیمیہ کا احتمال عقلی ان کے اپنے بیان کردہ قانون کے مطابق غلط ثابت ہوا۔ جہاں تک دل کے منور ہونے کا تعلق ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے لطائف منور ہو کر راسخ ہو جائے، پھر مراقبات ثلاثہ راسخ ہو جائیں تو جنات اس پر قابو نہیں پا سکتے اور شیاطین اس سے بھاگتے ہیں۔ اس وقت عارف کا سینہ آسمان کی مانند ہو جاتا ہے، لطائف کے انوار ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رجوماً للشیاطین بنایا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے جب سینہ عارف منور ہو جاتا ہے تو شیاطین اور جن اس سے بھاگتے ہیں۔
پھر مرشدی جیسے کامل عارف کے پاس جن آئیں اور لوگوں کی خواہش کے مطابق کھانا لائیں کیسے ممکن ہو سکتے؟ اس لیے یہ جنوں کی کارروائی نہیں بلکہ شیخ کی کرامت ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، مرد و خواتین جو جنوں کی شکایت لے کر پھرتے ہوتے ہیں اور تعویذ وغیرہ سے اپنا علاج کراتے ہیں، وہ کیوں اللہ اللہ کر کے دلوں کو روشن نہیں کرتے تاکہ جنوں کی دسترس سے باہر ہو جائے، ان کے سینے منور ہو جائے اور بیماری سے بھی نجات ملے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ آخر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ المرشدی کے پاس مصر کا بادشاہ الناصر آیا کرتا تھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی اور ابن بطوطہ نے اس چشمدید واقعہ کے طور پر لکھا ہے۔ محمد بن حمزہ اصلی نام شمس الدین تھا۔ آپ روحانی طبیب ہونے کے علاوہ طب جسمانی کے بھی ماہر تھے۔ فن طب میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں، طب میں ان کی ریسرچ بھی از قبیل کرامت ہے۔ جامع کرامات الاولیاء میں لکھا ہے، جڑی بوٹیاں ان کو پکار پکار کر کہتی تھیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہا تو شیخ کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ شیخ نے سلطان کے قاصد احمد پاشا سے کہا کہ فلاں دن فلاں تاریخ دن کے 11 بجے قلعہ فتح ہو جائے گا۔ فقال الشیخ سيدخل المسلمون على القلعة في موقع الفلان في اليوم الفلان في وقت زہرۃ الکبریٰ۔ شیخ نے فرمایا کہ فلاں جگہ اور فلاں روز دن کے 11 بجے قریب مسلمان قلعہ میں داخل ہو جائے۔ اتفاق دیکھیے کہ وقت قریب آ گیا مگر قلعہ کے فتح ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیخ کی اولاد میں سے ایک آدمی کو فکر لاحق ہوئی کہ شیخ کی بات پوری نہ ہوئی تو ممکن ہے بادشاہ شیخ پر تشدد کرے۔ وہ دوڑتا ہوا شیخ کے خیمہ کی طرف گیا، اندر جھانکا تو شیخ ننگے سر ہیں، سجدے سے سر اٹھایا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے اس نے قلعہ کی فتح نصیب فرمائی۔ قاصد کہتے ہیں میں نے مڑ کر قلعہ کی طرف بھی دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ فوج قلعہ میں داخل ہو چکی ہے۔ شیخ کی دعا کی برکت سے قلعہ کی دیوار پھٹ کر گر پڑی، قلعہ فتح ہو گیا اور شیخ کی دعا آسمانوں کو چیر کر اوپر جا رہی تھی۔ اس فتح کے بعد شیخ سے درخواست کی گئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مدفن تلاش کر دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری پہلے ایک دفعہ قسطنطنیہ کے حملے میں وہاں فوت ہو گئے تھے اور شہر پناہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیے گئے تھے، لیکن بعد میں مٹی چڑھتی گئی اور مدفن کہیں نیچے رہ گیا، گمنام ہو گیا، پتہ نہیں تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے شیخ سے گزارش کی کہ ان کا مدفن تلاش کر دیں۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ انوار نظر آتے ہیں، پھر مراقبہ کیا اور فرمایا یہ جگہ ہے، اور حضرت کے روح سے کلام ہوئی۔ آپ نے پہلے تو فتح کی مبارک دی، پھر فرمایا کہ شکر ہے کفار کے قبضہ سے مجھے چھڑایا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس کا علم ہوا تو حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی بات پر یقین ہے مگر اطمینان کے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ قبر کے سر کی ہے اور 2 ہاتھ زمین کھودو تو ایک سفید پتھر نکلے گا، اس پر عبرانی یا سوریانی زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے۔ جب انہوں نے 2 ہاتھ کے مقدار زمین کھودی تو ایک پتھر نکلا۔ جو شخص وہ زبان جانتا تھا اس نے پڑھ کر مطلب بتایا، وہی بات تھی جو شیخ نے بتائی۔ بادشاہ ششدر رہ گیا، اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ گرنے لگا، مگر لوگوں نے اسے سنبھال لیا۔ بادشاہ نے اس جگہ مسجد بنوائی، شیخ کے قیام کے لیے حجرے بنوائے اور درخواست کی کہ شیخ یہیں قیام کرے، مگر شیخ نے انکار کر دیا کہ میں اپنے شہر میں قیام کروں گا۔
عمر بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی اللہ صالح متقی خوش الحان واعظ تھے۔ کفایت المعتقد پر ان کے متعلق ایک واقعہ درج ہے کہ ایک دفعہ حج پر گئے، روضہ عطر پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ایک قصیدہ پڑھا، پھر شیخین کی مدح میں قصیدے پڑھے۔ جب فارغ ہوئے تو ایک آدمی آیا، عرض کی میرے گھر چلنے کی آپ کو دعوت کرتا ہوں۔ آپ چلے گئے، جب کمرے کے اندر بیٹھے تو اس نے تلوار اٹھائی اور کہا چاہو تو تمہارا سر کاٹ دوں، چاہو تو زبان جس سے تم نے ابو بکر عمر کی مدح کی ہے۔ وہ شخص رافضی تھا، پھر انہیں گالیاں دیں اور ان کی زبان کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ روضہ شریف پر حاضر ہوئے، روئے، نیند آ گئی، دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہوئے ٹکڑے کو اصل جگہ پر جوڑ دیا، جاگے تو زبان درست تھی۔ دوسرے سال پھر تشریف لائے، اسی طرح قصیدے پڑھے، ایک آدمی آیا، دعوت دی اور گھر لے گیا، پہچان گئے کہ گھر تو وہی گزشتہ برس والا ہے، خیر کھانا کھایا، پھر وہ شخص نے ایک کمرے میں لے گیا، دیکھا کہ ایک بندر ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ میرا والد ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اسی رات اس کی شکل مسخ ہو گئی اور ہم نے اسے اس ستون سے باندھ دیا ہے، اور میں مذہب شیعہ سے توبہ کر کے تائب ہو گیا ہوں۔ آپ اللہ کے لیے دعا کریں کہ اس کی شکل پھر انسانی صورت میں بدل جائے۔ آپ خاموش ہو گئے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ دونوں واقعات خرق عادت ہیں اور ولی اللہ کی کرامات ہیں۔ محمد بن یوسف بولاکی، آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حبشیوں کی ایک جماعت نے میرا بچہ چھین لیا اور جہاز پر لاد کر سمندر پار جا رہے ہیں۔ آپ نے جہاز والوں کو آواز دی کہ بچہ اس کی ماں کو واپس دے دو، مگر کون سنے؟ پھر آپ نے فرمایا اے جہاز رک جا۔ آپ سمندر میں داخل ہو کر جہاز کی طرف چلے جیسے کوئی خوش زمین پر چلتا ہے۔ جہاز پر پہنچ کر بچہ کو پکڑا، اسے لے کر واپس کنارے پر آئے اور ماں کے حوالے کر دیا۔ ابو الغیث بن جمیل، آپ ایک مرتبہ اپنے شیخ کا گدھا لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ جنگل میں شیر آیا اور گدھے کو پھاڑ کھایا۔ آپ نے شیر کو کان سے پکڑا، لکڑیاں اس پر لادیں اور کہا میں تمہاری پیٹھ پر لکڑیاں لادوں گا۔ چنانچہ لاد کر چل دیے۔ جب شہر پہنچے تو لکڑیاں اتاری اور فرمایا جا نکل جا، اپنی جگہ پر پہنچ تک کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا۔ عامر بن عبداللہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک جنگل سے گزرا، ایک شیر آیا اور قافلے کا راستہ روک لیا۔ اتنے میں عامر بن عبداللہ کا وہاں گزر ہوا، پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اہل قافلے نے کہا کہ شیر نے راستہ روک رکھا۔ آپ شیر کے پاس گئے، اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور قافلہ خیریت سے گزر گیا۔ نمبر 7، حضرت شیبان راہی۔ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری حضرت شیبان راہی کے ساتھ حج کو گئے، راستے میں ایک شیر آ گیا۔ ثوری کہنے لگے شیبان شیر تو قریب آ گیا، فرمایا کیا ہوا؟ وہ بھی ایک کتا ہے۔ جب شیر نے شیبان کی بات سنی، سر جھکا دیا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ شیبان اس کی طرف متوجہ ہوئے، شیر کو کان سے پکڑ لیا۔ سفیان ثوری نے فرمایا شیبان یہ کیا شہرت ہے؟ فرمایا کون سی شہرت ثوری؟ اگر مجھے شہرت نہ پسند نہ ہوتی تو میں اپنا ذاتی سفر اس کی پیٹھ پر لاد کر مکہ تک لے جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی الحدیثیہ صفحہ 174 اور فیض الباری جلد 2 صفحہ 16 پر اور قلائد الجواہر جلد 3 صفحہ 37 پر لکھا ہے ہمیں سند صحیح متصل کے ساتھ معلوم ہے کہ شیخ نے مرغی کا گوشت کھایا، پھر تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ زندہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ زندہ ہو گئے اور چلنا پھرنا شروع کر دیا جیسے وہ ذبح ہونے اور پکنے سے پہلے تھی۔ جامع کرامات جلد 2 صفحہ 203 پر اس واقعہ کا بیان ان الفاظ میں ہوا آپ نے مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، چنانچہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
شیخ کی مجلس واعظ کا واقعہ فیض الباری جلد 2 صفحہ 16 اور خزینۃ الاسرار صفحہ 5 پر اس طرح سے آپ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل شور کرتی آئی اور آپ کے کلام میں مخل ہوئی. آپ کے منہ سے نکلا خدا تیری گردن کاٹے. فوراً زمین پر گری اور مر گئی. جب آپ فارغ ہوئے تو مسجد کے سین میں اسے مردہ پایا. آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو. چنانچہ وہ زندہ ہو کر اڑ گئی. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھا جس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. ایک آدمی بجنور میں آیا. لوگوں کے سامنے اس نے پرندہ کا سر کاٹا، پھر اسے جوڑ دیا. پرندہ زندہ ہو گیا اور اڑ گیا. اس شخص سے میں نے ملاقات کی. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیت الاولیاء میں تاج المحدثین ابو نعیم نے بیان فرمایا، میں نیل کے کنارے گیا، دیکھا اور ایک عورت چلا چلا کر رو رہی ہے. حضرت ذوالنون اس کے پاس گئے اور پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سینے سے چمٹا ہوا تھا مگر مچھ آیا اور چھین کر لے گیا. حضرت ذوالنون نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی. کیا دیکھتا ہوں کہ مگر مچھ دریا سے نکلا، بچے کو صحیح سلامت باہر رکھ دیا. ذوالنون نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا. ذوالنون کی وجہ تسمیہ بھی ایک کرامت ہے. آپ ایک کشتی میں سوار دریا عبور کر رہے تھے کہ کسی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا. حقیقت وہ دریا میں گر گیا تھا. اس نے حضرت ذوالنون کو چور قرار دیا. انہوں نے قسم کھائی مگر مالک نے اعتبار نہ کیا. جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف متوجہ اور اپنی بے بسی پیش کی. اتنے میں دریا سے ایک مچھلی وہی موتی لے کر باہر آ گئی. اس وجہ سے ان کا نام ذوالنون پڑ گیا. نمبر 10 غوث یوسف ہمدانی بغدادی. ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا اور کتاب المشروع الدوری میں بھی موجود ہے. جامع کرامات اولیاء اللہ جلد 2 صفحہ 529 پر یوں بیان ہوا ہے. امام ابو سعید عبداللہ بن اسرون بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبد القادر جیلانی علامہ ابن سقا یوسف ہمدانی کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلے. راستے میں ہم نے ابن سقا سے پوچھا تم کس غرض سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے. پھر ہم تینوں نے اپنا اندیا بیان کیا. ابن سقا نے کہا میں شیخ سے ایسا سوال کروں گا جواب نہ دے سکیں گے. شیخ ابو القادر نے ایسا سوال پوچھنے سے خدا کی پناہ، میں ان کے پاس بیٹھ کر فیض و برکت کا انتظار کروں گا. ابن اسرون نے کہا میں ایک درخواست کروں گا، دیکھوں گا وہ کیا فرماتے ہیں. اور وہ درخواست تھی کہ میری غربت دور ہو جائے. ابن سقا کو شیخ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ مار رہی ہے. جب وہاں پہنچے شیخ کی خدمت میں تو انہوں نے جس نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں جواب نہیں دے سکیں گے، انہوں نے فرمایا سوال سے پہلے ہی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ مار رہی ہے. بعد کے واقعات سے یہ بات درست ثابت ہوئی. ابن سقا شاہ روم کے بلانے پر مناظرہ کے لیے گیا. بادشاہ اس سے خوش ہوا. شاہ کی لڑکی پر فریفت ہو گیا اور شادی کی درخواست کی. بادشاہ نے کہا عیسائی ہو جاؤ. وہ عیسائی ہو گیا اور بیمار پڑ گیا. عیسائیوں نے بازار میں پھینک دیا. روٹی مانگتا رہتا تھا. آخر موت قریب آ گئی. ایک واقف کار کا گزرا، اس نے پہچان لیا، دیکھا کہ مر رہا ہے. اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا مگر دیکھا کہ فوراً رخ پلٹا اور پشت قبلہ کی طرف ہو گئی. پھر اس نے پوچھا کہ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا اتنا یاد ہے یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اس سال میں مر گیا اور جہنم داخل ہوا. اولیاء اللہ کی توہین کا یہی انجام ہوتا ہے. شیخ عبد القادر کے حق میں غوث نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم جامع بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہو گے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. چنانچہ ایسے ہوا آپ نے برسر منبر کا قدم ھذا علی رکبت کل ولی اللہ. ابن اسرون اپنے متعلق بیان کرتے ہیں میں دمشق میں سلطان نور الدین شہید کے پاس آیا. اس نے مجھے وزارت اوقاف سونپی اور میرے ہاں دولت کی ریل پیل ہونے لگی. غوث نے ہم تینوں کے متعلق جو فرمایا تھا صحیح ثابت ہوا. المشروع الدوی میں ہے کہ یہ قصہ متواترات سے ہے، خبر واحد نہیں کہ انکار ہو سکے.
حضرت ابراہیم دسوقی یہ کتب تھے، ان کے پاس ایک عورت روتی ہے کہ میرے بچے کو ایک مگرمچھ کھا گیا، اب دریا کے کنارے، اور آواز دیا ہے مگرمچھ ہو جس نے بچہ نکلا ہے ظاہر کر دے۔ ایک مگرمچھ نکلا، شیخ کی طرف آیا، شیخ نے اسے حکم دیا بچہ اگل دے، جانور نے زندہ بچہ اگل دیا۔ اور یا کی کرامات میں ایک بڑی کرامت کلام بالموتیٰ یا کلام بالارواح ہے، اس کے متعلق جامع کرامات اولیاء جلد 2 صفحہ 409 پر درج ہے۔ سب سے بڑی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری اور آپ کی معیت ہے، اور یہ سلوک کے اعلیٰ مقامات میں سے اور اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت تمام کبار اولیاء اللہ کو عطا ہوتی رہی ہے۔ بفضل اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے اکثر رفقاء کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے، اور ارواح سے کلام کرنے والے ہمارے رفقاء کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، والحمدللہ علی نعمائہ۔ یہ باب کرامات کا یہاں ختم ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ چند صفحے ہیں سلسلہ اویسیہ کے بارے۔ اس میں فرماتے ہیں اس وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور لقد کرمنا بنی آدم کا شرف عطا فرما کر اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا اور اسے خلافت عرضی کا منصب جلیلہ سونپا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں، لیکن انسان کو جس خصوصی نعمت سے نوازا گیا وہ انبیاء کرام کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالی نے جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان فرمایا، وہاں اہل ایمان کو یہ احسان بھی یاد دلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اس احسان کی تفصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہونے کی ایک صورت یہ مقرر کی کہ یہ رسول ان کا تزکیہ باطن اور ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ اپنے جلیل القدر شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس طرح تربیت کی اور تزکیہ باطن کے وہ نمونے پیدا کیے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جس طرح تعلیم کتاب اور تدوین شریعت کا یہ سلسلہ صحابہ کرام کی جماعت سے آگے منتقل ہوتا چلا، اسی طرح تزکیہ باطن تربیت روحانی کی یہ طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئندہ نسلوں کو پہنچایا، اور مختلف ادوار کے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث فقہ کی طرح تزکیہ و تربیت کے پہلو کی تدوین منظم صورت میں عمل میں آئی۔ اول تو یہ صورت تھی کہ جو صحابی پاتا یا تابی جہاں پہنچا معاشرے کی تربیت شروع کر دی۔ بعد میں دین کا یہ پہلو جب منظم ہوا تو تربیت و تزکیہ کے 4 بڑے سلسلے ہمارے ہاں رائج اور مقبول ہوئے، جنہیں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ کہتے ہیں۔ ان سلسلوں میں تربیت روحانی کا بنیادی اصول ایک ہی رائج ہوا ہے، ذکر الہی کی کثرت۔ البتہ ذکر الہی کے طریقوں میں ہر صاحب سلسلہ نے مختلف رنگ اختیار کیا۔ اس طرح طریقہ کار میں جزوی اختلاف کی وجہ سے 4 بڑے طریقے مسلمانوں میں رائج ہے کہ ممکن ہے تربیت میں اختلاف آب و ہوا، مزاج یا طبع کے اختلاف کی وجہ سے ہو، جیسے ایک ماہر طبیب ایک ہی دوا مختلف مزاج والے مریضوں کو مختلف صورتوں میں دیا کرتے ہیں۔ ان 4 سلسلوں میں 2 پہلو ہمیشہ جاذب توجہ رہتے ہیں۔ اول یہ کہ سلسلے میں طریقہ تربیت باطنی کیا ہے، دوسرا یہ کہ شیخ کو یہ فن حضور اکرم سے کن واسطوں سے پہنچا۔ اسی پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر شیخ نے یہ فن اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر سیکھا ہوگا، اور اس کے شیخ نے اس سے خاص درجے کی تربیت کے بعد دوسروں کی تربیت کرنے کی اجازت دی۔ اس اجازت نامے کو صوفیاء کی اصطلاح میں خرقہ کہتے ہیں۔ خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو، اگر کسی شیخ کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کسی ولی کامل کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل نہیں کیا اور اجازت نامہ نہیں لیا،
تو اس کا سلسلہ منقطع شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اتصال اور تسلسل نہیں پایا جاتا۔ بظاہر یہ بات قاعدہ کلیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، حقیقت میں یہ قاعدہ اکثریہ ہو سکتا ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی حتمی قانون نہیں، مگر قاعدہ کلیہ نہیں، کیونکہ اول تو روحانی تربیت روح کا معاملہ، روح سے اخذ فیض یا اجرائے فیض کا انحصار بدن کے اتصال پر نہیں۔ جب برکات روح سے حاصل کرنی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ ایک زمانے میں ایک جگہ پر یا دو جسم اکٹھے ہوں۔ اس کی مثالیں صوفیاء کرام میں جا بجا ملتی ہے۔ مثلا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بایزید بستامی سے روحانی فیض ملا، اجازت تربیت بھی ملی، آپ کے خلیفہ مجاز بنے، حالانکہ بایزید بستامی ان سے قریباً 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے شیخ حضرت بایزید بستامی کا نہ تو زمانہ پایا نہ صحبت، ان سے تربیت و اجازت ملی، تو پھر اس کی صورت اس کے بغیر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے روح سے فیض اور خلقہ حاصل کیا۔ روح سے فیض حاصل کرنے کو اصطلاح صوفیہ میں اویسی طریقہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ سلسلہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، بلکہ اویسیہ سے مراد مطلق روح سے فیض حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے سلسلہ اویسیہ کی یہی دو خصوصیات ہیں۔ اس اصطلاح کو اویس کرنے سے اگر کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو شاید اس بنا پر کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کی، بلکہ حضور کی روح پرفتوح سے اخذ فیض کیا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے اویسی تھے۔ ہمارے سلسلے کا نام نقش بندیہ اویسیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کی تربیت نقش بندیہ طریقہ کے مطابق کرتا ہوں، اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ مکرم کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ میں نے اسی ویسی طریقے سے اپنے شیخ کی روح سے فیض بھی حاصل کیا، خلافت بھی لی، اور بحمداللہ میرے محبوب شیخ کا فیض تربیت اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد صفحہ 86 پر سلسلہ اویسیہ کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، ای فقیر آگاہ کردن اندر طریقہ جیلانیہ بمنزلہ جوئے است کے مسافت بر زمین میں رود و مسافت دیگر در زمین مستستر می گردد، در مسام زمین نفوذ میں کند، بعد ازاں بوضع چشم بعض ظاہر میں شود و مسافت بر روئے زمین میں رود، ثم قضا و قضا و تسلسل خرقہ دری طریقہ اگر متصل است، اما تسلسل اخذ نسبت دری طریقہ متصل نیست، یک بار سلسلہ ظاہر میں شود بعد ازاں مفقود میں گردد، بعض بطریقے ویسی از باطن کسے ظہور میں نمائد، این طریقہ و حقیقت ہما اویسی است، متوسلان این طریقہ در روحانیاں الو محابت دارن۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس فقیر کو یہ پتہ چلا کہ یہ طریقہ ایک ندی کی مانند ہے، جو کبھی تو سامنے ہو جاتی ہے اور کبھی زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور دور تک چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کہیں چشمے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر دور دور تک زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں اجازت نامے کا طریقہ کبھی متصل ہے کہ شیخ سے کسی زندہ شیخ کو مل جاتا ہے، لیکن دراصل اس میں اخذ نسبت کا طریقہ متصل نہیں ہے۔ ایک بار یہ سلسلہ ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات مفقود، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر طریقے ویسیہ سے کسی کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہی ویسیہ ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے روحانی لوگ ہیں اور بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جیسے پانی زیر زمین موجود ہے، کسی وقت چشموں کی صورت میں اول پڑتا ہے اور زمین کو سیراب، اسی طرح حقیقی تصوفی سلوک بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پیدا کرتا ہے، اس کی ذات کے واسطے سے تصوف سلوک کا چشمہ اول پڑتا ہے اور ایک مخلوق کے قلوب کو سیراب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اویسیہ ظاہر میں متصل نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متصل ہے۔ جو لوگ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض سے واقف نہیں،
وہ بیچارے اس اتصال کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اخذت العزت بالاسم کے تحت جاہلانہ اعتراض کے بغیر کچھ نہیں کر پاتے۔ حضرت امام الہند کی عبارت سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ زود اثر سلسلہ اویسیہ کیونکہ روحانی سلسلہ ہے، پھر قادریہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سلسلہ اویسی کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا بساست کے ویسی عالم ارواح اجمالن، یعنی سلسلہ اویسیہ ایک عالم ارواح کسی کیفیت رکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد کے صفحہ 21 پر فرمایا مشائخ اعظام میں ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے جس کے سردار خواجہ اویس کرنی ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض ہوا، اور شیخ بدیع الدین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض ملا، اور وہ ہندوستان کے کبار مشائخ سے ہوئے۔ نمبر اویسی وہ ہوتا ہے جو کسی ولی اللہ کی روح سے فیض حاصل ہوا۔ بڑے بڑے اولیاء اس سلسلہ اویسیہ کے طریقے سے فیض لیتے رہے۔ نمبر 3 اس سلسلہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح سے بھی فیض لیتے ہیں۔ بحمد اللہ کے اس فقیر کو اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے متعلق اصل بات جو نہ جاننے والوں یا نادانوں کو کھٹکتی ہے وہ یہ کہ کیا روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جاننے والوں پر اعتماد کرو یا اس بیر میں خود اتر کر دیکھو۔ یا تو جنہیں حاصل ہو رہا ہے ان کی بات مانو، اور نہیں مانتے تو پھر خود محنت کر کے دیکھو۔ دوسری صورت تو وہی اختیار کر سکتے ہیں جس میں طلب اور خلوص ہو۔ البتہ پہلی صورت کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کوئی صاحب باطن یا صاحب کشف کسی ولی اللہ کے قبر پر جا کر مراقبہ کرے تو اسے روحانی فیض لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ہاں لے سکتا ہے۔ فتویٰ کی زبان میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے مختصر جواب دیا۔ اس کی تفصیل شفاء العلیل صفحہ 178 پر دی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت ولی نعمت یعنی مصنف سے پوچھا کہ شیخ ابو علی فارمندی کو کہ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کا اس رسالہ میں کیوں کر ذکر نہ کیا؟ فرمایا یہ نسبت ویسیہ ہے، یعنی روحی فیض ہے۔ اس رسالہ میں غرض یہ ہے کہ نسبت صحبت کی منوان عالم شہادت میں جو ثابت ہو وہ مذکور ہو، لیکن ویسیت کی نسبت کبھی اور صحیح ہے۔ شیخ ابو علی فارمدی کو ابو الحسن خرقانی سے روحانی فیض ہوا، ان کو باجید بستامی رحمۃ اللہ کی روح سے اور ان کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی روح سے تربیت ملی۔ چنانچہ رسالہ قدسیہ میں خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ امام جعفر صادق کو اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے نسبت حاصل ہوئی، ان کو حضرت سلمان فارسی سے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق سے، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خواجہ ابو علی فارمدی کو نسبت ویسیت حاصل ہے ابو الحسن خرقانی کے ساتھ، اور ان کو باجید بستامی سے روحی فیض پہنچا، اور ان کی تربیت امام جعفر صادق کی روحانیت سے۔ امام جعفر صادق کو اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے ساتھ انتساب ہے، اور ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کو خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صدیق نے جو حاصل کیا وہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس نسبت ویس کو صدیقیہ، نقشبندیہ، نظامیہ، قدوسیہ کہتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید صدوم صفحہ 108 پر ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کا تربیت باطنی اور فویہ اور ذات روحانی میں قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی قدس سرہ کی ذات برباد کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنا نسبت اویسیہ اور فضائل روحانیہ کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ ثلاث اربع مشہور ہیں، حضرت شیخ کا واسطہ غالباً قائم ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 1 صفحہ 140 پر شفاء العلیل کی یہ عبارت نقل کر کے لکھا ہے۔ اس عبارت سے واضح ہوا کہ نسبت اویسی کی معنی روحی فیض کے ہیں، یہ نسبت کبھی اور صحیح ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نسبت اویسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خواجہ اویس کرنی سے کوئی مرید ہوا ہو،
یہ بھی واضح ہو کہ نسبت اویسی کا انکار غلط ہے، چونکہ اویس کرنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحی فیض حاصل ہوا اور صحبت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل نہیں ہوئی، اس لیے جس کو روحی فیض کسی بزرگ سے حاصل ہوگا اسے نسبت اویسیہ سے تعبیر کریں گے۔ نمبر 4، عقائد علماء دیوبند مرکزی رسالہ ہے جس پر مسلک کے دیوبندی کا مدار ہے۔ اس میں سوال نمبر 11 ہے، روح سے فیض باطنی کے متعلق ہوا اور علماء دیوبند نے مفصل جواب دیا کہ روح سے باطنی فیض کے قائل ہیں، صرف قائل نہیں بلکہ بحال مشائخ روحانی فیض حاصل کرنا اور فیض باطنی کا پہنچنا ان کے سینوں کی یا ان کی قبروں سے صحیح ہے، اس مشہور و معروف طریقے سے جو ان اولیاء اور صوفیہ سے مروج اور خاص خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ طریقہ نہیں جو عوام میں مروج ہے۔ یہ تو روح سے اخذ فیض و اجرائے فیض کے علمی جوابات ہیں۔ رہی دوسری صورت تو وہ ذوقی چیز ہے، لطف این مین شناسی بخدا تانا چشی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ ذوقی جواب بھی لینا چاہتا ہے تو صلاح عام ہے، طلب اور خلوص لے کر آ جائے اور ممکن اور محال میں تمیز کرے، اور باتیں بنانے سے وہ چیز نہیں حاصل نہیں ہو سکتی جو عملی طور پر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لباس فہم بربال آئے او تنگ، سمندے وہم در سہرائے او لنگ، یعنی عقل و فہم جو ہے وہ اس سے چندی گنجا داں جاون نچونی فرو بند لب از کم در فضونی، کہ اس میں چونو چنا کی گنجائش نہیں ہوتی، زبان بند کرو اور عقل کے سوالات کو چھوڑ کر عملی طور پر محنت کر کے اسے حاصل کر کے دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے۔ مشائخ اور علماء حق کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ روح سے اخذ فیض اور اجرائے فیض صرف ممکن ہی نہیں بلکہ امر واقعہ ہے۔ امام الہند رحمۃ اللہ کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ سلسلہ اویسیہ میں روح سے اخذ فیض ہوتا ہے، اس کے لیے اتصال ظاہری شرط نہیں، ہاں اتصال نسبت ضرور ہوتا ہے، اور یہی نسبت اویسیہ ہوتی ہے۔ یعنی اتصال ظاہری ہوتا ہے کہ کوئی حاضر بدن سے ایک زمانے میں ایک جگہ کسی سے ملے تو یہ ضروری نہیں، لیکن نسبت کا اتصال کہ جس نسبت سے وہ برکت لے رہا ہے وہ اس شیخ تک پہنچے، یہ ضروری ہے۔ ملتان کے ایک مشہور پیر صاحب نے ہمارے حلقہ کے ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ کا سلسلہ متصل نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت جس سلسلے میں شیخ اپنے شاگرد کی روحانی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے لیے زمان و مکان کی قید اٹھ جائے، اسے عالم برزخ میں پہنچا کر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنے شاگرد کا ہاتھ دے کر یہ منظر دکھا دے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو آپ سے بیعت ہوتے ہیں وہ اللہ سے بیعت ہوتے ہیں، تو وہ سلسلہ تو ٹھہرا منقطع، اس سلسلے کو تو آپ منقطع کہتے ہیں۔ اور جس سلسلے شاہ مرید مدتوں رہے اور ساری عمر اس کے پاس آنے جانے میں کھپا دے اور شیخ میں اتنا نور بھی نہ ہو کہ مرید کے لطیفے قلب کو منور کر سکے، وہ سلسلہ آپ کہتے ہیں متصل ہے۔ قربان جائیے اس اتصال پر جن لوگوں کی وہیں جبہ و قبور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہ ہو، ان کا سلسلہ متصل، اور جو اللہ کا بندہ ایک دو نہیں سینکڑوں شاگردوں کو دربار نبوی تک پہنچائے اس کا سلسلہ منقطع ہے۔ آپ کو یہ اتصال مبارک ہو جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ پھٹکنے دے، ہمیں یہ انقطاع اچھا جو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حضور سے دائمی حضور عطا کر دے۔ حرف آخر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا عربی میں لکھا ہے۔ حرف آخر میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک طاعت کا انحصار دو باتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت۔ یعنی اللہ کی طاعت اور عبادت دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، شفقت۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو احسان کرنے والے ہیں، اور نیک کاموں میں بہترین عمل دو ہیں، اول ان اعمال پر مداومت جن سے اللہ کی عظمت کا ظاہر ہو، دوم مخلوق کو نفع رسانی میں جد و جہد۔ عبودیت کی راہ میں غیر اللہ سے تعلق رکھنا در حقیقت بت پرستی کے زیادہ قریب ہے، اس نے اہل سلوک نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے، اور سالکین کے لیے دو حالتیں ہیں، ابتدا اور انتہا۔ ابتدا عبودیت میں مشغول ہونا، انتہا اسباب سے نگاہ ہٹا لینا اور تمام امور کو مسبب الاسباب کے سپرد کر دینا، اسی کا نام توکل علی اللہ۔ انہی دو مقامات کا بیان کتاب اللہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ اس کی عبادت کر اور اس پر توکل کر۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ ان کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کہ وہ اسباب سے قطع نظر کر لے اور اس کی نگاہ مکمل طور پر مسبب الاسباب پر جمی رہے، کیونکہ حب دنیا اور سعادت اخروی کا جمع ہونا ممکن نہیں، جس قدر ایک میں اضافہ ہوگا دوسری میں کمی ہوگی، یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت یکجا نہیں رہتی، ایک میں زیادتی ہوگی دوسری میں کمی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اصول دنیا کے ضروری ہے کہ اس کو طلب دنیا میں کہ دل کو طلب دنیا میں مشغول رکھا جائے، اور سعادت اخروی کے اصول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دیا جائے، اس میں اللہ کی محبت کے بغیر کچھ نہ رہنے پائے۔ یہ دونوں باتیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اصول دنیا میں ہمتاً محو ہو جانا ہلاک ہونے والوں کے اوصاف میں سے ہے۔ اس زمانے میں حدیث سے اخبار کثرت سے ملتی ہیں کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا جس سے طاعت کے بدلے سعادت اخروی حاصل کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کا منتہی مقصود عبادت ہے، جیسا قرآن کریم ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مقصود محبت الہی کا حصول ہے، جیسا حدیث میں ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب ڈھونڈتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی وہی اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قدر ہوگا۔ لیکن قلب کا ایک ترجمان ہے اور وہ زبان ہے، زبان کی تصدیق کرنے والے اعضاء ہیں، ان مصدقات کے مزکیات ہیں۔ جب انسان زبان سے کہتا ہے میں ایمان لایا تو گو اس نے اپنے دل میں محبت کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کی شہادت پیش کرنا لازمی ہے۔ جب انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جو ایمان کی بنیاد ہیں تو اس نے اپنے دعوے کی شہادت پیش کر دی۔ جب اس نے اللہ کی راہ میں جان مال خرچ کیا، ماں سوا کی محبت سے اعمال کو پاک کر لیا، تو اس نے اپنے شاہدوں کی صداقت کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس وقت اس کا نام محبان الہی کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، مقربین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، کیا لوگوں نے خیال کر لیا کہ انہیں صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ عقل زاہد عشق صوفی میں بس اتنا فرق ہے، اس کو خوف آخرت ہے، اس کو ذوق آخرت، اور جو صوفی نہیں صرف عبادت کرتا ہے اور وہ اس کی جو عقل ہے اسے آخرت کا ڈر ہے، اور جو صوفی ہے اسے آخرت میں جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے زاہد اور صوفی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔